اور سلسلہ ہے اسلامک ٹاک کا، اور خاص طور پہ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے اسلامک ٹاک کا، اس میں ہم گفتگو کرتے ہیں روزانہ کی طرح۔ مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس وقت ہم ان سے بات بھی کرنا چاہیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے جو مختلف اسپانسرز ہیں، آئیے پہلے ان کے حوالے سے آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اگر آپ ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو روح افزا جو کہ ہمارے پرائم اسپانسرز ہیں۔ روح افزا کے بعد می باڈی اسپرے ہمارے اسپانسرز ہیں۔ میڈیکیم گروپ آف کمپنیز جس کی جانب سے مختلف گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں۔ اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، اس کے ساتھ ساتھ نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا، یہ بھی ہمارے اسپانسرز ہیں۔ اس کے علاوہ کنگز بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے موٹر بائک دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہمارے ساتھ ہیں جن کا ویژن 2040 ہے، کمانڈر سٹی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید آگے آتے ہیں تو یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ، یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ، یہ جو ہے موٹر بائکس دی جا رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ مزیدار حلیم، حاجی محمد حنیف صاحب کی جانب سے مزیدار حلیم کی بائک بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف گفٹ ہیمپرز ہیں، ان کے ٹن پیکس ہیں جو کہ ہمارے پروگرام میں بہت جلد موجود ہوں گے۔ تو ہمارے ساتھ ہے میڈیکیم گروپ آف کمپنیز، می باڈی اسپرے اٹس آل اباؤٹ می، مزیدار حلیم، اجالا بلڈرز، ماڈ گرل بیوٹی کریم، یونیک بیٹریز، یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ، یونیک بائک، وائلڈ وینچر واٹر پارک، کے این اکیڈمی، اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، ہمدرد پاکستان، کمانڈر بلڈرز، ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر، اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، روح افزا سپر، دی آرکڈ اسکول، کنگز گروپ، نوید اکبر اینڈ کمپنی، اخوت اور نیلسن پینٹس۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وائلڈ وینچر واٹر پارک کا جو ہمیں تعاون حاصل ہے، یہ آپ کو دکھانا چاہیں گے۔ 1 سال کی ویلیڈیٹی کا یہ ممبرشپ ہے، یہ دی جائے گی مختلف ونرز کو۔ یہ 1 سال کی ممبرشپ ہے جو کہ 1 لاکھ روپے جس کی قیمت بنتی ہے۔ یہ 15 ممبرشپس ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ فوٹائل اور امازا ہمارے ساتھ ہیں جن کی جانب سے یہ کچن ہے، اور یہ زبردست کچن جو پیش کیا جاتا ہے روزانہ آپ دیکھتے ہوں گے، یہ فوٹائل اور امازا کے تعاون سے۔ بہرحال ناظرین، اپنے آج کے سیگمنٹ اسلامک ٹاک کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست۔ چلے، بڑی اچھی بات ہے۔ اور آج چونکہ ہمارے پروگرام میں کچھ سیگمنٹ جلدی ہو گئے تو آپ کا بڑی شدت سے انتظار بھی ہو رہا تھا۔ مجھے بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں اب گرمیاں زیادہ فیل ہو رہی ہیں، کیسے گزر رہے ہیں آپ کے روزے اور کیا معمولات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کا 1 لمحہ بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ پورا مہینہ الحمدللہ اللہ کی رحمت اور اس کی برکات چھم چھم ہم پر نازل ہو رہے ہیں۔ بے شک۔ اب ہمارے پاس تو ڈاکٹر صاحب وہ آنکھیں نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کو برستا ہوا دیکھیں، ورنہ ہمارے اسلاف کے اندر ایسی ایسی ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے اپنی روحانی آنکھ سے آسمان دنیا پر رحمتیں نازل ہوتی ہوئی دیکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہمارے نفوس قدسیہ کا حال تھا، وہ صاحب حال تھی۔ بے شک۔ تو الحمدللہ ہم نے علماء سے سنا اور احادیث کریمہ کا مطالعہ کیا تو یہ مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اگر اس مہینے میں ہمیں 2 رکعت نفل کی بھی اگر مہلت مل رہی ہے تو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ کیونکہ غیر رمضان میں جو ہم 1 نیکی کرتے ہیں تو ہمیں ثواب 1 ہی کا ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں 1 نیکی کا ثواب 70 نیکی کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم 1 فرض غیر رمضان میں جو ادا کرتے ہیں تو ہمیں 1 فرض کا ثواب ملتا ہے، زیادہ سے زیادہ 27 درجے اس کا ثواب ہے، لیکن رمضان میں ہم 1 فرض ادا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں 70 فرضوں کا ثواب دیتا ہے۔ واہ۔ جب اتنی برکات، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں جو کچھ مل رہا ہے،
پھر بھی ہم اگر اس ماہ رمضان میں رحمتیں سمٹنے میں ناکام رہیں تو یہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات بدقسمت ہے. بے شک. یہ اللہ کا بہت ہم پر انعام ہے کہ اللہ نے پھر زندگی میں ماہ رمضان عطا فرمایا. رہا مسئلہ گرمی کا، تو گرمی تو ڈاکٹر صاحب اب برداشت کر برداشت کرنے عادی ہو گئے. اب عادی ہو گئے. اب رمضان میں جو گرمی ہے تو اس کی بات صحرائے عرب کی کیا گرمی ہوگی جو ہم تو کچھ نہیں برداشت کرتے. صحرائے عرب کی گرمی میں وہ پھر ان کا ثواب بھی اللہ نے ایسے ہی رکھا ہے. بے شک اس گرمی میں روزے رکھنا اور مظالم برداشت کرنا، میں سمجھتا ہوں رونگٹے کھڑے. ہم تو بہت مزے میں ہیں، ہم تو بہت سکون جنت میں ہیں سر، بہت سکون میں ہیں. اللہ نے ہم پر بہت کرم بہت کیا، کرم نوازی اللہ تعالیٰ. اور ماضی میں دیکھیں ہمارے اسلاف میں یا دیگر سابقہ دور میں، تو وہ جب ہم پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ بھی تو انسان تھے. بے شک بے شک. تپتی ہوئی ریت پر چل رہے ہیں، روزوں سے رکھے ہوئے، دور دور کا سفر کر رہے ہیں. دور دور کوئی سواریاں ایسی نہیں ہیں جو گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرا صاحب. آج کے دور میں بھی جب ہم بائی روڈ مکے سے مدینے جاتے ہیں نا، یا مدینے سے مکے آتے ہیں، آپ سوچیں 4-4.5 گھنٹے کی مسافت اگر روزہ ہو اور آپ احرام کی حالت میں ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے. اب آپ سوچیں اس زمانے میں، جس زمانے میں روڈز نہیں تھے، جس زمانے میں کوئی مواصلاتی نظام نہیں تھا، اونٹ کے اوپر یا اونٹنی کے اوپر اتنا لمبا سفر کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سلام ہے کیونکہ کس طرح ہجرت فرمائی، مکے سے مدینہ یہ سفر کیا جس میں روڈز نہیں تھے تو پہاڑی سارا صحرا یا پہاڑ، اور اس میں سفر کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی معجزات ہیں انہی کا خاصہ یہ. بالکل بالکل. اور راستے میں ناظرین آپ جن پہاڑوں کو دیکھیں گے نا، اور وہ ایک ایک پہاڑ ایسے لگتا ہے جیسے گوہر نایاب سے بنے ہوئے ہوں، ایسے جیسے نگینوں سے بنے ہوئے ہوں. مختلف قسم کے پتھر، مختلف قسم کے ماربلز اور ایسی چیزیں، اور گرینائٹ اور بلیک کلر کے، اور ایسے پہاڑ ہیں جو آدمی دیکھتا ہے بس صرف دونوں طرف سینری دیکھتا رہ جاتا ہے کہ کیا پہاڑ ہیں یہ. واقعی ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سکون کے ساتھ تراش کے یہ پہاڑ بنائے. بہرحال آپ سے مفتی صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دی ہے، آج ہمارے جو موضوع ہے اس پہ ہم یہ بات کرنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں آسانیاں فراہم کرتا ہے، کیونکہ دین میں آسانی کا حکم ہے، سختی کا حکم نہیں ہے، تو اسے کس قدر اویل کرنا چاہیے، اسے کس قدر حاصل کر لینا چاہیے. بہت سے لوگ آسانیوں کے ہوتے ہوئے بھی سفر میں قصر نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں ہم پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا جا رہا ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، شاید اپنے آپ پہ ظلم کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے شاید ہم سے خوش ہو جائے. پھر اسی طرح روزے، جس طرح بیمار کو روزے رکھنے کے لیے ایک چھوٹ دی گئی ہے. اب بیماری ہے، شدید بخار میں ہے، یا پیٹ خراب ہے، لیکن روزے رکھنے کی نہیں، اللہ تعالیٰ نے روزوں کا کہا ہے تو روزے رکھنے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جو پہلے جس طرح کے حکم تھا کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو فدیہ دے دے، اب وہ چیز نہیں ہے. جب آدمی قدرت رکھتا ہے تو پھر اسے خود روزے رکھنے چاہیے. کیا فرمائیں گے سر؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین کا نام ہی الدین النصیحہ، سبحان اللہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. جب کوئی انسان دین اسلام کو قبول کرتا تھا اسلام سے پہلے، تو وہ اسلام کی آسانیوں کو دیکھ کر اسلام کے آغوش میں آنے کی تمنا رکھتا تھا. تو وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر یہی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. سرکار فرماتے تو کس چیز کو دیکھ کر اسلام قبول کر رہا ہے؟ تو وہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ میں حضور آپ کے دین میں جو آسانیاں ہیں، جو خیر خواہی نظر آتی ہے، اس دین کو دیکھ کر میں قریب آیا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کلمہ پڑھا کر اس کو مشرف با اسلام کرتی. تو انسان اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا چاہے تو ڈھال سکتا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آسانیاں پیدا کی ہیں کہ ہمارا پورا مذہب اسلام جس دائرے کے اندر ہم اللہ رسول کو پہچان رہے ہیں یا اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو اس پورے دائرے کا نام خیر خواہی تو ہے. بے شک بے شک. اس پورے دائرے کا نام امن اور سلامتی کا گھر تو ہے. بے شک. اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسلام، جب دامن اسلام سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں تو گویا کہ ان کو کلی طور پر ایک ایسا نظام حاصل ہو گیا جو وہ ہر طرح سے مسلح ہے، امن کے اندر وہ داخل ہو چکا ہے، ہر ایک اس کو آسانیاں نصیب ہو چکی ہے.
اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دیکھا اس حالت میں کہ جب حضرت بلال کسی یہودی کے پاس کام کرتے تھے، وہ یہودی اتنا سخت تھا کہ کھانا کم دیتا تھا، کام زیادہ لیتا تھا۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار اتنا تیز چڑھا ہوا، اس نے آ کے اپنے مالک سے بھی عرض کی کہ آج میری طبیعت ناساز ہے، مجھے بخار چڑھا ہوا ہے، مجھے آج کے دن کی چھٹی دے دی جائے تاکہ میں آرام کر لوں۔ تو وہ یہودی جو مالک تھا وہ انتہائی بڑا نازیبا تھا، سخت تھا، اور اس نے اور بنسبت دوسرے دن کے اور زیادہ کام اس کے اوپر ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں وہ چکی بھی رکھ دی کہ سارے اناج آج تو نے پیس کر یہ اسٹور کرنا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بخار سے تپ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ بیٹھنا آپ کے لیے محال ہو چکا ہے، لیکن آپ کو چکی پیسنی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے حضرت بلال کی طرف دیکھا، حضرت بلال کو سلام کیا تو بلال نے جواب دیتے ہوئے کہا کون ہے؟ کہا کہ میں تمہاری تیمارداری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت بلال اسلام سے پہلے کی بات ہے، کہا جاؤ لوگ آ کر صرف پوچھتے ہیں، کرتا کوئی نہیں ہے۔ حضرت بلال سے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو حضور نے فرمایا آپ آرام کر لیجئے، آپ کے حصے کا کام میں کر لوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے جب دیکھا کہ مجھے آسانی فراہم کی جا رہی ہے تو حضرت بلال خود فرماتے ہیں کہ میں چکی پہ سے اٹھ کر کے سائٹ میں لیٹ گیا، میری آنکھ لگ گئی، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے حصے کا سارا کام پورا ہوا پڑا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا چکے ہیں۔ حضرت بلال بڑے خوش ہوئے اور مالک کو سارا وہ مال پیش کر دیا۔ اس مالک نے دیکھا تو طبیعت خراب میں بھی اور زیادہ کام کر رہا ہے، اس نے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ڈال دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ تو اور ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی ہے، تو دوسرے دن سرکار مدینہ سے پھر تشریف لے کر آتے ہیں۔ کہا اے نوجوان، اگر تیری اجازت ہو تو میں آج بھی تھوڑا سا کام تیری طرف سے حصے کا کر دوں۔ اس نے کہا کیوں نہیں۔ حضرت بلال سائٹ میں آتے ہیں، آرام کرتے ہیں، سرکار مدینہ دوبارہ ان کی چکی پیس کر سارا کام ان کا کر کے پھر چلے جاتے ہیں۔ تیسرے دن جب سرکار آئے، حضرت بلال وہی سامان رکھ کر بیٹھے ہیں، تو حضرت بلال نے سرکار کی طرف دیکھا، تم کون ہو جو مجھ پر اتنی اپنی شفقتیں کر رہے ہیں؟ کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ میرے دین کا حصہ یہی ہے کہ میں بندوں کی آسانیوں کے لیے آیا ہوں، لوگوں سے مشکلات کو دور کرنے آیا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور کا یہ طرز عمل دیکھا، ہمدردی دیکھی، خیر خواہی دیکھی، حضرت بلال نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ یہ میرا یہودی جو مالک ہے یہ بڑا ہی سخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں اور اسلام قبول کر لوں۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے قبول کر لیا۔ سرکار نے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس یہودی مالک کو دیے، حضرت بلال کو وہاں سے آزاد کرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت بلال اپنے آپ بیتا یہ واقعہ سنا کہ سرکار کے مجھ پر ایسا بالکل۔ اور بے شک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تکالیف برداشت کی۔ اب رہا مسئلہ ڈاکٹر صاحب روزے کا، جو روزے کا فدیہ پہلے ہوا کرتا تھا وہ آج بھی ہے، اہل علم کے یہاں آج بھی یہ سلسلہ ہے۔ فدیہ اپنی جگہ، لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ اگر کوئی صاحب حیثیت ہو اور وہ صرف لوگوں کو کھانا کھلا کے فدیہ دے دیں تو پھر کیا انہیں روزے نہ رکھنے کا گناہ نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا، اس لیے کہ یہ بدنی عبادت ہے اور بدنی عبادت میں نیابت جاری نہیں ہو سکتی، یہ فقہ کا اصول ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ میرے حصے کی آج کی عشاء کی نماز زید پڑھ کر آ جائے، نہیں عمر پڑھ کے آ جائے، بکر پڑھ کے آ جائے۔ اچھا، لیکن حج بدل تو ہوتا ہے۔ حج بدل ہو سکتا ہے، وہ مالی عبادت ہے، وہ مالی عبادت ہے، لیکن جب مجھ پر نہیں کر سکتا، میں رمی کے اندر چلنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، میں مزدلفہ اور عرفات میں ٹھہرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ اور آج بھی یہ دیکھنے میں آیا کہ جب ہم حج پر ہوتے ہیں تو کتنے لوگ بیمار ایسے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ قضائے عمری صرف انسان اپنی پڑھ سکتا ہے؟ قضائے عمری بالکل پڑھ سکتا ہے، اپنی پڑھ سکتا ہے، کسی دوسرے کی جانب سے نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا، دوسرے کی جانب سے نمازیں کسی کو پڑھ کے اگر بخشنا چاہے انسان، نمازیں پڑھ کر اس کا ثواب مل سکتا ہے، بالکل مل سکتا ہے، چلا جاتا ثواب۔
یعنی ہم دوسرے کے لیے بھی جو ماں باپ میرے اس دنیا میں نہیں ہیں جی تو جی ان کے لیے نماز پڑھ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یا اللہ اس کا ثواب جو تو نے مجھے عطا فرمایا میں اپنے مرحوم والدین کو اس کا ایصال کر رہا ہوں ہاں تو اللہ اس پر ایصال ثواب پہنچانے پر قادر ہے، وہ پہنچاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا یہ بھی فرما دیجیے گا کہ اب جیسے کچھ لوگ اگر کوئی سخت کام کر رہے ہیں، جیسے جو آپ نے جیسے بات کی اب فیلڈ میں ہیں یا ایسے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ جی روزہ پورا نہیں کر پائیں گے، کیا ایسی صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، اگر اس کو شریعت نہیں جہاں تک تو اگر یہ لگے گی جی جان پہ بن جائے گی، جیسے پانی کی اس قدر کمی ہو جائے گی کہ گردے بیٹھ جائیں گے، اگر کوئی ایسا نہیں تو وہ اگر مرض بڑھنے کا خوف ہے، مرض بڑھے گا اس میں پھر ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اور مشکل پیدا ہو جائے، جو نمازیں میں پڑھ رہا ہوں یہ اس نمازوں سے بھی جاؤں گا میں، اگر ایسا خوف ہے مرض کے بڑھنے کا تو پھر وہاں فقہ اکرام نے اجازت دی ہے۔ اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب چلیں کھانے پینے کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن انسان کیا روزے میں ہلکی پھلکی خوشبو نہیں لگا سکتا، کیا برش نہیں کر سکتا؟ یہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ روزے کے دوران جب تک کہ انسان اب سحری کے بعد سویا انسان اٹھے گا، برش کرے گا، نہائے دھوئے گا، اب بعض دفعہ تو صابن بھی بڑی خوشبودار ہوتے ہیں، خوشبو والے صابن ہوتے ہیں، چلے ناک میں پانی نہیں ڈالتا انسان، وہ ممنوع ہے ناک سے پانی، کھانے پینے کا سمجھ میں آتا ہے، لیکن خوشبوؤں کے حوالے سے ذرا مجھے بتا دیجیے گا۔ جو روزے کی حالت میں ممانعات رکھی گئی ہیں اس کے اندر خوشبو استثناء ہے، ہاں خوشبو لگا سکتے ہیں، لگا سکتا ہے، سونگھ سکتا ہے، روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، کوئی چیز گھر میں خواتین کھانے بناتی ہیں، غلطی سے چکھ لیا، نمک چکھ لیا، نہیں وہ جان بوجھ کر بھی چکھ لے، اچھا جان بوجھ کر بھی چکلے۔ میں ایک اپنے ناظرین کو دیکھنے والوں کو ہاں یہ ذرا ناظرین دیکھ لیجیے، بڑی اہم بات بتا رہے ہیں مفتی صاحب، معرفت سے یہ مسئلہ فقہ کا میں عرض کرتا چلوں۔ بعض ہمارے گھروں میں کچھ مرد حضرات کی جو کنڈیشنیں ہوتی ہیں کھانے پینے اس پر ہوتے ہیں، بہت سخت ہوتے ہیں، وہ کھانے میں برداشت نہیں کرتے، کمپرومائز نہیں ہے، کسی قسم کا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب کھانے میں لاگت لگ رہی ہے تو اس کے اندر لاپرواہی کیوں، نمک تیز کیوں ہے، زیادہ کیوں ہے؟ پہلے اسی ٹائپ کے تھے، بالکل کھانے میں کسی قسم کی کم و بیشی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایک خاتون ایسی ہے اس کو پتا ہے کہ میں اگر نمک تیز ہو گیا یا کم ہو گیا تو میرا شوہر تو وبال جان بن جائے گا، میرے لیے وبال زندگی بن جائے گا، ابھی میرا گھر سر پہ اٹھا لے گا۔ تو ایسی عورت اگر روزے سے ہے تو خاتون خانہ کو چاہیے کہ فقہ نے یہاں تک اجازت دی ہے کہ وہ زبان سے ہانڈی کا ذائقہ نمک چکھ سکتی ہے، وہ بھی اس حد تک صرف چکھنے تک، حلق تک نہ جائے، جی جی حلق تک نہ جائے، اس کو محسوس ہو جائے کہ یہ نمک ہانڈی میں بالکل صحیح ہے، وہاں فقہ نے اجازت دی۔ صحیح بات ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے کا کیا؟ ہاں ڈاکٹر صاحب اس کے اندر فقہ نے منع فرمایا، ہلکا ٹوتھ پیسٹ حالت روزے میں تیز نہ ہو، ہلکا والا، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو ذرات ہیں ان ذرات کے اندر جو تیزی ہے بہت تیز کلی کر وہ لیں دل دماغ گے، 3 دفعہ کلی کر لیں گے، پھر بھی نہیں، اس کی اجازت ہے ہی نہیں ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ماؤتھ واش حالت روزے میں ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے، ہاں ایک اجازت ہے کہ جو برش ہوتا ہے نا، برش کر لیں خالی، اس کے جو دانے ہوتے ہیں اس میں قدرتی وہ جو کچھ ہلکا سا لگا رہ معاملات ہوتے ہیں بناوٹ کے اعتبار سے، ہلکا لگا چھوڑ دیں اس کو، اگر وہ دانتوں پر برش کر لے تو بغیر ٹوتھ پیسٹ کے، بغیر پیسٹ تو وہاں تک تو اجازت ہے۔ اگر اس پر ٹوتھ پیسٹ لگائے گا اس سے فروزے میں فرق آ جائے گا۔ سحری میں جب کریں گے نا ہلکا سا لگا چھوڑ دیں گے، سحری کی حالت میں تو کر سکتے ہیں نا، سحری میں تو کریں گے نا، سحری سے پہلے تو کرتے ہی کرتے، اس کے بعد پانی پیتے ہیں، روزہ بند کرتے ہیں، ورنہ جیسے روزے کا ٹائم شروع ہو گیا اس کے بعد نہیں کر، اس کے بعد خالی برش کر لیں، ہاں یہ بھی ورنہ مسواک کر سکتے ہیں، مسواک کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ سرما لگا سکتے ہیں آنکھوں میں، سرما نہیں لگا سکتے، سرما نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ بالوں میں تیل سے آنکھوں کی دوائی نہیں ڈال سکتے، بالوں میں آئلنگ کر سکتے ہیں، ہاں بالوں میں آئل کر سکتے ہیں، اجازت ہے، بالکل اجازت ہے، میں آئل نہیں ڈال سکتے، نیل اپنے ناخن تراش کر سکتے، ناخن بھی تراش کر سکتے ہیں، اچھا بال کٹوا سکتے ہیں، حجامت بنوا سکتے ہیں، شیو کر سکتے ہیں، کبھی کرا سکتے ہیں، خط بنا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ارے واہ، کافی ساری چیزیں ماشاءاللہ، یہ تو آج بڑے لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں مل گئی۔ اچھا آفٹر شیو لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں، آپ کریم بھی یوز کر سکتے ہیں، شیمپو یوز کر سکتے ہیں، شیمپو یوز کر سکتے ہیں، پرفیوم یوز کر سکتے ہیں، آپ عطر یوز کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ نے سمجھ لیں کہ بہت سے لوگوں کی نا زندگی آسان فرما دی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے
کیونکہ ہم یہی سوچتے تھے کہ اسلام جو کہ اتنی صفائی کا درس دیتا ہے تو پھر وہ خوشبوؤں سے کیسے منع کر سکتا ہے، وہ صفائی ستھرائی سے کیسے منع کر سکتا ہے۔ آج آپ نے بہت سے لوگوں کی یہ مشکل آسان کر دی، ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا۔ اور کل ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ کل جو ہے ہم حضرت بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ ام المومنین حضرت بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے حوالے سے نہ صرف عقد مبارکہ کا ذکر ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی رفیق حیات سے تعلقات، اور وہ 15 سال جو گزارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں، اور کس طرح سے اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لاتی ہیں، منوعاً ایمان لاتی ہیں بغیر کسی سوال کے، بغیر، اور اپنے کزن کے پاس۔ ان تمام واقعات کا کل ہم جائزہ لیں گے۔ بہرحال آج کی جو ہمارا اسلامک ٹاک کا سیگمنٹ تھا، مقصد ہمارا اس میں یہ تھا کہ جو آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کی ہیں ان کو استعمال کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کون کون سی ایسی چھوٹ اسلام نے ہمیں دی ہوئی ہے لیکن شاید ہمارے کچھ غلط کانسیپٹس کی وجہ سے ہم ان سے دور ہیں۔ بہرحال مفتی صاحب، مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب، بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے بہت تفصیلاً یہ باتیں بتائیں۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا علم و آگہی، یعنی کوئز سیگمنٹ۔ کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ۔